अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। K21 न्यूज़ पे एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं और बड़ी ख़ास शख्सियत हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान में कैंसर का जो मरज़ है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक उसकी एक रिपोर्ट में ये चीज़ शाया की गई है कि 1,70,000 के करीब हर साल मरीज़ों में पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान में जो कैंसर के इलाज की सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं। कैंसर के इलाज की जब बात आती है तो एक इदारा ऐसा है जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और वो है शौकत खानम हॉस्पिटल। शौकत खानम हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर एक ऐसा इदारा है जिसकी बुनियाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसकी बुनियाद डाली और इस चीज़ को यकीनी बनाया कि इस मूज़ी मरज़ से लोगों को निजात दिलाई जा सके, लेकिन एक इंतहाई मुश्किल काम साबित हुआ। उसकी वजह ये है कि ये इलाज महंगे तरीन इलाजों में इसका शुमार होता है और पाकिस्तान में और बिलखुसूस शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर 75% से ज़ायद मरीज़ों को ये इलाज की सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाती है। ये एक बेड़ा इमरान खान साहब ने उठाया और उसके बाद इसका सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता चला गया। लाहौर में इसकी पहली ब्रांच का इफ्तिताह हुआ, पहला हॉस्पिटल इसका बनाया गया और उसके बाद पेशावर और फिर अब कराची का जो मरहला है उसका आगाज़ हो चुका है। आज इसी मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया प्रोग्राम के आगाज़ में कि बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब CEO हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं वेलकम करूँगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सर बहुत सारे कैंसर के हवाले से सवालात हैं, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल है, जैसे मैंने अभी इसके इंट्रो में अर्ज़ किया कि 1,70,000 से ज़ायद पेशेंट जो है वो हर साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। क्या वजूहात आपके ख्याल में बन रही हैं जिसकी वजह से कैंसर बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की सोसाइटी में फैल रहा है? जी सो आई थिंक शुक्रिया मुझे बुलाने का और मुझे मौका देने का, शौकत खानम के बारे में बात करने का। कैंसर की तशख़ीस पहले से बेहतर हो रही है। सो इट्स सर्टनली पॉसिबल कि पहले भी केसेस ज़्यादा थे लेकिन अब डायग्नोज ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, जो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है पाकिस्तान में, जो ज़्यादा उम्र तक लोग जी रहे हैं तो फिर वो उस एज रेंज में आते हैं जहाँ कैंसर डेवलप हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ा मसला ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और पाकिस्तान में बड़ी आबादी की जो तादाद है वो ऐसी है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, अफोर्ड नहीं कर सकती। और कैंसर हॉस्पिटल ख़ास तौर पे जो शौकत खानम ने जब इनिशिएटिव लिया था तो उस वक्त ये कहा गया कि ये बड़ा मुश्किल होगा इस सेटअप को रन करना। और आज जब हम इस जगह पर बैठे हुए हैं तो कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर भी इसकी जो है वो बुनियाद डाली जा रही है। कैसे केटर करते हैं, कैसे सारे एक्सपेंडिचर को बेयर किया जाता है, कैसे सिस्टम चलता है, ये ज़रा चाहूँगा इसको हाईलाइट किया जाए। सो अगर मैं एक लाइन में जवाब दूँ इसका तो ये है कि पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी की वजह से ये सारा कुछ मुमकिन है। पाकिस्तानी नेशन ने इसको सपोर्ट किया, पहला हस्पताल बना। हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मरीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं फ्री ट्रीटमेंट के लिए कंसिस्टेंटली 27 साल से। उसी सपोर्ट की वजह से और उनको यकीन क्योंकि था कि जो उनका पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सपोर्ट बढ़ता गया। हमने दूसरा हस्पताल पेशावर में 2015 में खोला। अब हमने सोचा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे अंदरून सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों के लिए भी अब पाकिस्तान में जो तीसरा और शौकत खानम का सबसे बड़ा हस्पताल है वो कराची में उसकी तामीर का काम किया जा रहा है। कराची वो शहर है जिसने इस पूरे मुल्क को फिलैंथ्रोपी के बारे में सिखाया। कराची में बहुत पुराना ट्रेडिशन है चैरिटी का। पंजाब ने और सब बाकी जगहों ने वहाँ से सीखा है। सो हमें उम्मीद है कि कराची के लोग तो इंशाल्लाह दिल खोल के इसको सपोर्ट करेंगे। बट ये ऑल्सो एक मौका भी है कि बाकी पाकिस्तान, अब कराची में एक प्रोजेक्ट ऐसा बन रहा है तो बाकी पाकिस्तान भी उसको उसी तरह सपोर्ट करे जिस तरह कराची ने हमेशा लाहौर के हॉस्पिटल को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करते हैं। अब आजकल मॉडर्न एरा के अंदर जो हम लैब्स देखते हैं, जो हम थिएटर्स देखते हैं, OTs देखते हैं, वहाँ पर बहुत ही आप समझ लें कि हाई टेक मशीन भी जो इंस्टॉल की गई है, हाइब्रिड सिस्टम आ गए, थिएटर हाइब्रिड हो गए हैं। क्या सारी फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। और हमने कंसिस्टेंटली कोशिश यही की है
ایز این ایگزامپل 2008 میں ہم پاکستان میں پہلا انسٹیٹیوشن تھے جہاں پیٹ سی ٹی اسکینر لگا, جو آج کل سمجھا جاتا ہے کہ اسینشل ہے, اس کے بغیر کینسر کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. تو اسی طرح کراچی میں جیسے میں نے کہا یہ سب سے بڑا ہمارا ہاسپٹل ہے. لاہور کا ہاسپٹل 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹڈ ہے, یہ 1 ملین اسکوائر فیٹ پہ ہوگا. اس میں ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ لاہور کے مقابلے میں دگنی ہیں, اسی لیے کیونکہ اس نے اتنے مریضوں کو کیٹر کرنا ہے. اس میں 10 ریڈیشن کی مشینز ہوں گی سب سے لیٹسٹ, جس میں اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن بھی ہوگی, گیما نائف بھی ہوگی, سائبر نائف, ساری یہ فیسلٹیز. سملرلی ڈائگنوسس کے لیے سی ٹی اسکینر, ایم آر آئی, پیٹ سی ٹی, یہ تو پرانی چیز ہو گئی. انشاءاللہ پیٹ ایم آر جو ہے پاکستان میں پہلا پیٹ ایم آر اسکینر بھی ہم کراچی میں ہی انسٹال کریں گے. سو انشاءاللہ ڈائگنوسس کے لیے بھی, تشخیص کے لیے بھی اور علاج کے لیے ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈ کی یہ فیسلٹی بنے گی. فینٹاسٹک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب پوری دنیا میں اس طرح کے ہاسپٹلز, یہ مختلف طرح ہیلتھ پروجیکٹ ہوتے ہیں, آپ زیادہ بہتر اس کو جانتے ہیں, لیکن وہاں پہ انشورنسز کی وجہ سے لوگوں کو بڑی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, ایک بڑا اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ پیس آف مائنڈ پریویل کرتا ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہے. ہاسپٹل نے کیونکہ انیشیٹو لیا اور سارا کا سارا کام چیریٹی کے اوپر کیا, گوئنگ فارورڈ کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ جیسے خیبر پختونخوا کے اندر ایک ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ جاری کر دی گئی, ہاسپٹل کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کوئی اس طرح کی چیز فلوٹ کرے کہ ٹریٹمنٹ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو سکے, لائن ہے. سو جیسے آپ نے بات کی کے پی کے میں پروونشل گورنمنٹ نے وہ صحت سہولت کارڈ لانچ کیا ہے, پنجاب میں بھی اب وہ لانچ ہو گیا ہے. سو اوبویسلی وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارا فوکس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم مریضوں کا علاج فری کر سکیں. اس کے لیے ایک تو ہم زکوٰۃ اور عطیات لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں ہر سال, بٹ تقریباً 45% جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہم اپنے خود ریسورسز سے جنریٹ کرتے ہیں. ملک بھر میں ہمارا کلیکشن سینٹرز کا نیٹ ورک ہے, جہاں کوئی بھی جا کے اپنے پیسے دے کے لیبارٹری کے ٹیسٹس کروا سکتے ہیں پیمنٹ پہ. اس سے جتنا بھی منافع ہوتا ہے وہ واپس جاتا ہے انٹو دا سسٹم, تاکہ ہم فری ٹریٹمنٹ علاج کر سکیں اور ہاسپٹلس کو بلڈ اور ڈیولپ کر سکیں. کیونکہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچ ہوتا ہے, اس سے اکوپمنٹ نہیں خریدی جاتی, بلڈنگز نہیں بنتی, وہ نان زکوٰۃ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں اس سے ٹھیک ہے اور اپنے ریونیو سے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی کامن ہے, جب بھی کسی چیریٹیبل پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈونیٹ کرنے کے لیے تو تیار ہیں, بٹ ہمارے پاس اس کی کمپلیٹ ایک آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے, وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. وی لیو ان پاکستان اینڈ وی آلریڈی نو کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں. شوکت خانم کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اس حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے؟ شوکت خانم ایک بالکل اوپن اور ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن ہے. 1990 سے ہمارے جتنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ہر سال کے, وہ پاکستان کی لیڈنگ اکاؤنٹنسی فرم آڈٹ ہمیں کرتی ہے. وہ سارے اکاؤنٹس ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. ہم رجسٹرڈ ہیں ود پاکستان سینٹر فار فیلانتھروپی, جو اس کو انڈیپینڈنٹلی آڈٹ کرتی ہے دیکھنے کے لیے. ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ دونوں ہوتے ہیں. 40% تقریباً جو ہماری ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ اس وقت بیرون ملک پاکستانی ہی بھیجتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے, اسی لیے وہ بھیجتے ہیں. اور ہر سال جیسے میں نے کہا پچھلے سال سے زیادہ ہم مریض بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور پچھلے سال سے زیادہ ہر سال زکوٰۃ اور عطیات بھی کلیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یقین ہے کہ ان کا پیسہ ہم صحیح جگہ پہ خرچ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب گوئنگ فارورڈ تھوڑی سی اب پاکستان میں کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج کل جو فیمیلز ہیں ان کے اندر بریسٹ کینسر کے حوالے سے بہت زیادہ اب کنسرنز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہمیں کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا اس کی بیسک وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹریٹمنٹ کی طرف تو بعد میں آئیں گے, لیکن انیشیلی اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو یہ اس وقت ضروری ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹ ٹائمز ہم اس کو میرے خیال میں اس کو دن بھی ایک ہے اویئرنیس کے حوالے سے اس کو جا رہے ہیں. اچھا ہم اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں. سو بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر شوکت خانم نے پچھلے 25 سال سے بہت کام کیا ہے, اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ یہ ایک جو ٹیبو سبجیکٹ تھا جس کے اوپر بات بھی نہیں ہو سکتی تھی میڈیا میں, وہ اب میڈیا کی وجہ سے اور ہماری کوششیں اور لوگوں کی بھی کوششوں کی وجہ سے یہ اب ممکن ہے کہ یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو اگین اویئرنیس کیونکہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ڈائگنوسس بھی زیادہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے یہاں بہت لیٹ پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ, اسی لیے کیونکہ وہ شرماتی ہیں خواتین, ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے علاج ہوگا, کہاں ہوگا, کتنا مہنگا ہوگا. سو اس کی وجہ سے اکثر لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو.
جبکہ بریسٹ کینسر اگر ارلی سٹیجز میں پکڑا جائے تو اس کا 100% مکمل علاج ممکن ہے، جبکہ لیٹ سٹیجز میں پکڑا جائے تو وہ 50 سے لے کے کم از کم ایز لو ایز 20% رہ جاتا ہے کیورڈ. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ 20 سال سے 40 سال کی عمر کی جو خواتین ہیں وہ ہر مہینے اپنی چھاتی کا خود معائنہ کریں اپنے ہاتھ سے. کوئی گلٹی محسوس ہو تو ڈرے مت، اس کو اگنور نہ کریں، فوراً جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا بہت آسانی سے ٹیسٹ ہو کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. 40 سال کی عمر کے بعد ہر سال میموگرافی ہونی چاہیے، جو ایک خاص قسم کا ایکس رے ہے چھاتی کا، جس سے یہ لمپس پتہ چل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک پریکٹس ایک ہونی چاہیے. اور ویسے تو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ 40 کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جو ٹیسٹ ہیں لپڈ کے اور یہ تمام چیزیں کرواتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مختلف اسکریننگ ہو سکتا ہے، مختلف بیماریوں کے لیے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کیا آبجیکٹیو ہے؟ پاکستان ایک بڑا ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا بن چکا ہے، ود 6 لارجسٹ پاپولیشن جب آپ کی ہو تو پھر آپ کو بیسک فیسلٹیز کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کینسر تو کہیں بہت بعد میں آتا ہے. ویسٹ میں بھی بڑی بڑی جگہ ہم سوچتے تھے کہ ہر جگہ آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا، بٹ ایسا نہیں ہوتا. بہت لمیٹڈ اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اور یہاں تو ایک بڑے ایکسیپشنل ایک کیس ہوا ہے کہ آپ چیریٹی بیس کے اوپر کوئی ہاسپٹل چلایا جا رہا ہے. گوئنگ فارورڈ آپ اس کا اسپین بڑھتا جا رہا ہے، تو اور کراچی کے بعد کیا فوشی کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت تو آپ کو پڑ سکتی ہے. جی بالکل. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر سارے جو پاکستان کے کینسرز ہیں وہ شوکت خانم کی فیسلٹیز میں ٹریٹ کیے جائیں تو تقریباً 20 شوکت خانم لاہور کے سائز کے ہسپتال چاہیے ہمیں پاکستان میں. بالکل. کیونکہ ہمارا ماڈل تھوڑا فرق ہے. ہم ایک ٹرشری کیئر کینسر سینٹر ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ساری تمام تشخیص کے لیے بھی اور علاج کے لیے بھی فیسلٹیز ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں مریض کو. ابھی بھی آبویسلی کینسر کا علاج تو کئی جگہ ہوتا ہے، بٹ مریض کو کہیں سے آپریشن کرانا پڑتا ہے، کہیں اور جا کے بجلی کی شعائیں لگانی پڑتی ہیں، کوئی اسکین کے لیے کسی تیسری جگہ میں جانا پڑتا ہے. تو ہمارا ماڈل ہے کہ ایک دفعہ مریض ہمارے پاس آ جائے تو ساری ڈائگنوسس، ساری ٹریٹمنٹ ایک ہی جگہ کی جائے. تو کراچی کے بعد انشاءاللہ خان صاحب نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ چوتھا ہاسپٹل کوئٹہ میں ہوگا، جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ وہ یہ ایک صوبہ رہ گیا اب جس میں نہیں ہے اس وقت. اگین کراچی انشاءاللہ جنوبی بلوچستان کے مریضوں کو بھی پرووائڈ کرے گا سروس، پر نیچرلی اس کے بعد کوئٹہ ہوگا. اور اس کے بعد ہمارا خیال ہے کہ ہم چھوٹے ہاسپٹلز بنائیں گے سراؤنڈنگ دا بگر سٹیز، تاکہ جو ایوری ڈے ٹریٹمنٹ ہے وہ وہاں ہو سکے اور اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کے لیے پھر مین ہاسپٹلز میں لوگ آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ریسرچ کی اگر بات کریں، اب کینسر ہاسپٹل کے ساتھ ایک ریسرچ سینٹر بھی آپ نے نام ایڈ کر لیا، اور اٹس ہیوج رسپانسبلٹی کہ آپ ریسرچ بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں. اب جیسے جیسے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جدت آتی جاتی ہے، بیماریاں بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی جدت آتی جاتی ہے. ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے؟ کس طرح ریسرچ ہو رہی ہے؟ اور سب سے پہلے تو پاکستان میں جب ہم باہر جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس لیول کی ریسرچ ہو رہی ہے جیسے اٹلی میں ہو رہی ہے، دیگر جگہوں پر ہو رہی ہے؟ کیا اس اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں؟ مختلف قسم کی ہم ریسرچ کرتے ہیں. ہم کلینکل ریسرچ کرتے ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نئی دوائی اگر آئی ہے تو وہ افیکٹو ہے ایک پرٹیکولر کینسر کے خلاف کہ نہیں. یہ یوزلی انٹرنیشنل ملٹی سینٹر ٹرائلز ہوتے ہیں جو کئی ملکوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بیسک سائنس ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تقریباً آدھے جو مریض ہوتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں چھاتی کے کینسر کے ساتھ، تو اس پہ ہمارا بہت فوکس ہے، ایمفسس ہے. اس کے علاوہ بڑی آنت کے کینسر پہ، منہ کے کینسر پہ، زبان وغیرہ کے جو کہ پان، چھالیا، گٹکا کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مین فوکس ایریاز ہیں کینسر کے، جس میں ہم جینیٹک ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھنے کی جینیٹک کمپوننٹ کیا ہے اس کا. اور بریسٹ کینسر میں اسپیسیفکلی ہم نے سیورل ناول جینیٹک میوٹیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو یونیک ہیں ہماری پاپولیشن میں. ہمارا خیال ہے کہ کزن میرجز کی کیونکہ فریکوینسی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اور اکثر وہ ملٹی جنریشنل ہوتی ہیں، پیرنٹس بھی کزنس، گرینڈ پیرنٹس بھی کزنس، تو اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنس بڑھ جاتی ہے. تو اس پہ بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں. اور فائنلی ہم کینسر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم پاپولیشن بیسس پہ دیکھ سکیں کہ ایک ایوری ملین لوگ اگر ہم لے لیں تو ان میں بریسٹ کینسر کتنوں کو ہے، بڑی آنت کا کینسر کتنوں کو ہے، ایٹسیٹرا. سو اس کو پاپولیشن بیسڈ ڈیٹا کینسر رجسٹری بھی ہم نے اسٹیبلش کی. ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ڈیٹا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. اور یہ اگین جو ٹینڈنسی کی آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ ایک بڑا ایریا آف کنسرن ہے جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. ویل ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری یہ بات آگے کنٹینیو کریں گے. شوکت خانم کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. دیکھ کر ہمارا اسپیشل پروگرام.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पेशल प्रोग्राम हमारा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें हो रही है। शौकत खानम के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। कैंसर के हवाले से शौकत खानम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसको पहचाना जाता है। और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मोर देन 75% लोगों की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। ये एक बड़ी हैरान कौन बात है जो पूरी दुनिया के लिए वाकई हैरान कौन है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर आसिम मौजूद हैं। उनसे ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी। और डॉक्टर साहब, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब कराची प्रोजेक्ट की तरफ वापस आते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल अगेन हो रहा है, बनाने के लिए जा रहे हैं। आपने बताया कि कितना बड़े रकबे पे इसको बनाया जा रहा है, कैसे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, या वो फैसिलिटीज़ जो अब तक कहीं नहीं हैं वो यहाँ पर आप देने के लिए जा रहे हैं। पहले तो चाहूँगा इसको थोड़ा सा और फर्दर हाईलाइट किया जाए। थैंक यू। सो जैसे मैंने कहा, ये एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। ये लाहौर से दुगना है साइज़ में, 1 मिलियन स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसमें सारी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एक साथ एक छत के नीचे होंगी। इसमें ये 9-8 मंजिलों पे बन रहा है। इसमें बेसमेंट में हमारा रेडिएशन डिपार्टमेंट है जिससे बिजली की शुआओं की ट्रीटमेंट की जाती है कैंसर की। उसमें हम 10 लिनियर एक्सेलरेटर्स लगा रहे हैं जो रेडिएशन की मशीन्स हैं। इस वक्त लाहौर में हमारे पास 5 मशीनें हैं, सो ट्वाइस द नंबर। एंड अगेन ये लेटेस्ट मशीन्स होंगी जिनमें CT स्कैनर इन बिल्ट होता है ताकि आप रेडिएशन से पहले फ़ौरन एक स्कैन करके तो ट्यूमर को लोकलाइज कर सकें। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी आउट पेशेंट क्लिनिक्स, इमरजेंसी रूम, फार्मेसी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो कि खून के कैंसर्स के लिए खास ट्रीटमेंट की जाती है। हमारी एंडोस्कोपी यूनिट, विमेंस इमेजिंग यूनिट, कीमोथेरेपी बे। कीमोथेरेपी वो इलाज है जो कैंसर की दवाइयों से इलाज किया जाता है कैंसर का। फिर इसके ऊपर हमारे ऑपरेटिंग रूम्स हैं, थिएटर जो हैं। अगेन लाहौर में हमारे 8 ऑपरेटिंग रूम्स हैं, यहाँ हम 16 प्लान कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और इंशाल्लाह जितने हम लाहौर और पेशावर में मिला के इस वक्त मरीज़ देखते हैं, उम्मीद है कि इस हस्पताल में उतने ही सिर्फ एक हस्पताल में देखे जाएंगे। उसके ऊपर फिर इन पेशेंट फ्लोर्स हैं, 3 मंजिलें, इन पेशेंट बेड्स हैं और फिर ऑफिसेज वगैरह। सो इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ की जाएंगी। इसका जो एस्टिमेटेड ख़र्चा है टोटल प्रोजेक्ट का वो 16.4 अरब रुपए है। 16.4 बिलियन रुपीस स्प्रेड ओवर 3 years। यू नो, हम जैसों के लिए ये बहुत बड़ा फिगर लगता है एंड लोग डर जाते हैं ये सुन के। बट यू नो, ये 1 या 2 या 10 लोगों ने तो नहीं देना, ये सारी कौम ने देना। सारी कौम अगर 100 रुपया भी दे तो ये अस्पताल बन जाएगा सुकून से। लाहौर में जब 1994 में हॉस्पिटल खुला था, मैं वहीं था, और एवरेज डोनेशन उस वक्त 10 रुपए थी। सो पेशावर में उस वक्त जब 2015 में खुला तो 50 रुपए थी एवरेज डोनेशन। कराची में 100 रुपए सब दें तो आराम से हॉस्पिटल बन सकता है। वी हैव अ कैंपेन कॉल्ड डोनेटेड ब्रिक, जिसमें अगर आप 100 रुपए दें तो आपके नाम की एक ईंट प्लांट होती है हॉस्पिटल में। 5 लाख रुपए आप दें तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं, उसकी एक ख़ास दीवार बनेगी अस्पताल में जहाँ सबके नाम लिखे होंगे। 20 लाख से आप शुरू करके तो एक कमरा या एक पूरा एरिया अपने हॉस्पिटल में अपने नाम का या अपने वालिदैन का किसी के नाम डेडिकेट करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे www.shaukathanam.org.pk ये सारी डिटेल्स हैं कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं। 0800-11-555 पे आप फ़ोन करके अगेन डिटेल्स भी ले सकते हैं और अपनी डोनेशन कलेक्ट भी करवा सकते हैं और आपको उसी वक्त रिसीट भी मिलेगी। डोर टू डोर सर्विस। एंड लास्टली 7770 पे अगर आप एक SMS भेज दें तो शौकत खानम को 20 रुपए मिलेंगे। कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। वो तो आराम से हम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इससे कहीं ज़्यादा लोग कर सकते हैं। ये पाकिस्तानियों का एक खासा है कि ख़ास बात है, तो जेनरोसिटी के अंदर उनकी कोई मिसाल नहीं है। और बिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीज़ जो हैं वो ये स्पेंड किए जाते हैं। और इस तरह बहुत सारी और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह काम कर रही हैं, तो इसमें कंट्रीब्यूट सब ने करना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है।
اور سینگ از بلیونگ والی بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں گراؤنڈ پہ آپ کو چیز نظر آئے. آپ جتنے بھی آپریشنل سینٹرز ہیں ادھر جا کے کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور بالکل ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈس یہاں پہ موجود ہیں, مینٹین کیے گئے ہیں اور اوور دی ایئرس چلے آ رہا ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. تو یہ ایک بڑا اس وجہ سے اس کی اوتھینٹسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب گوئنگ فارورڈ اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو اس نشست میں تو شاید ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے, لیکن انشاءاللہ آگے جا کر اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. لاسٹلی میں چاہوں گا ایک میسیج ضرور دیا جائے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں اوورسیز کے حوالے سے, تو آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح یہ میسیج دیں گے کہ وہ اس آگے بڑھیں, کنٹریبیوٹ کریں اور اس پورے پروسیس کو مکمل کریں. سو آئی تھنک جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ پاکستانی قوم کی جنراسٹی میں کوئی شک نہیں ہے. سرویز بھی ہوئے ہیں جس میں پاکستان از ون آف دا موسٹ فلنتھروپک کنٹریز ان دا ورلڈ. سب سے زیادہ چیریٹی پر کیپٹا ہمارے یہیں دی جاتی ہے, یا ٹاپ 2 اور 3 میں ہے. ٹھیک ہے. سو اگین اینڈ کراچی میں بہت پرانا ٹریڈیشن ہے چیریٹی کا. پاکستانی قوم کی جنراسٹی کی وجہ سے ہی پہلا لاہور کا ہاسپٹل بنا, اور جیسے آپ نے کہا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ چلو بنا تو لیا, یہ چل نہیں سکتا, انریلسٹک ساؤنڈ, فری ٹریٹمنٹ تو پاسبل ہی نہیں ہے کینسر کی. وہ ہم نے کر کے دکھایا خان صاحب نے سے زیادہ پاکستانی قوم, کیونکہ نیشن نے پیسے دیے اور کنسسٹنٹلی دیے, اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ دیے. سو اسی سپورٹ کی وجہ سے لاہور کا ہاسپٹل چل رہا ہے اور بڑا ہوتا گیا ہے. اسی سے پشاور کا ہاسپٹل بنا. تو پاکستانی قوم میں ہمارے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اس کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کی زکوٰۃ اور عطیات کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ سمجھتے ہیں. ہم اس کو بہت دھیان سے اپنی طرف سے پوری دھیانت سے خرچتے ہیں تو میک شور کہ وہ صحیح جگہ پہ لگے اور زیادہ سے زیادہ غریب مریضوں کا علاج ہو سکے. رائٹ. ویل ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں آج ہمیں وقت دیا, اور خاص طور پہ جو کراچی کا جو چیپٹر ہے اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج ہمارے ساتھ شیئر کی. اگین جیسے بھی آپ نے کہا کہ 16.4 بلین بڑا سن کے ایک بہت بڑی فگر لگتی ہے, لیکن اگین جب سارے مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ یقیناً بڑا آسان ہوگا. اور جیسے ہوا ہے یہ لاہور کے اندر ہوا ہے, پشاور کے اندر ہوا ہے, اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ کوئٹہ کے اندر اور کراچی کے اندر جب ہوگا تو سارے لوگ یہ دیکھیں گے. اگین تھینک یو سو ویری مچ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ویل آج ہم نے کوشش کی کہ شوکت خانم کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے, اور شہر کراچی میں جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں پر شوکت خانم بننے کے لیے جا رہے ہیں. کوشش یہی ہے اور یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیں. جیسے اور بہت ساری چیریٹی کے اندر آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں, اس شوکت خانم کے ذریعے آپ اپنے پیسوں کو صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ بڑی تیزی سے یہ مرض جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, اور پاکستان کے اندر کیونکہ پیسے ہی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نہیں ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا, بہت تیزی سے یہ جو مرض پڑ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت دیں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور K21 نیوز کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.